جزاک اللہ۔ اگلا سوال کوٹندو سے چودھری فیصل اقبال صاحب کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک فتویٰ بھیجا ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہماری 8ویں کلاس میں کی کتاب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو پھر اس کا انہوں نے ایک پورا جواب لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہنا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ تو کفر ہے، تجدید نکاح، تجدید ایمان اس کی ضرورت ہوگی۔ تو اس آئے یہ تحریر درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، اور کوشش کریں کہ اس کا کلپ بنے اور زیادہ پھیلے۔ اس بارے میں لوگ طرح طرح کے غلو کا شکار ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں ان کی حقیقت کا ادراک ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک یہ اصولی بات یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بہت ساری آیات محکمات کہلاتی ہیں جن کے معنی واضح ہوتے ہیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی اور اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کی آیات متشابہات کہلاتی ہیں جن کا حقیقی معنی اور حقیقی مراد وہ سلف صالحین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ صحیح ہے، اور اس کی جو مراد اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے بس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا مراد ہے ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے۔ یہی طریقہ اسلم ہے اور زیادہ احتیاط پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں آتا ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، جہاں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اب یہ دونوں قسم کی جو آیات ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں تو کیسے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ بات تیسری اصولی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہت سے، مکان سے، زمان سے اور جسم سے پاک ہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کوئی کسی مکان پر محیط ہے یا مستوی ہے تو اس کو اپنے اوپر قیاس کرنا کہ جیسے ہم کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت ہونا بھی لازم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور مکان ثابت ہونا بھی لازم آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ لا مکان اور لا زمان ہے۔ اللہ ہی نے زمان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی مکان کو پیدا کیا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ پہلے سے موجود تھے جب مکان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اسی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب بھی موجود ہے مکان کو پیدا کرنے کے بعد۔ اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو زمان کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے۔ تو اب ثم استوى علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اسی پر اعتقاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی اللہ کی مراد ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارا اس پر عقیدہ اور ایمان ہے۔ اسی طرح دوسری قسم کی جو آیات ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو یہ بھی متشابہات میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میرے ساتھ بغل میں میرا بھائی بیٹھا ہو، میرا دوست بیٹھا ہو، تو اس طرح میرے ساتھ ہیں، یا جیسے ہوا ہمارے جو ارد گرد موجود ہے تو ایسے موجود ہے۔ تو اس سے بھی مکان لازم آتا ہے، جہت لازم آتی ہے، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ تو اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ عرش پر بھی مستوی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ اس کی حقیقی مراد کے پیچھے پڑنا صحیح نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزوں میں غور و خوض سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیحین کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یاتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے فیقول من خلق کذا من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ تم اس کا جواب دیتے ہو تو حتی یقول من خلق ربکم، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ جب وہ یہ بات کہے تو فلیستعذ باللہ ویقول آمنت باللہ ورسلہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں غور و خوض سے منع کیا گیا ہے۔
البتہ اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ بعد میں پھر فلاسفہ متکلمین کی طرف سے، ملاحدہ کی طرف سے کچھ اعتراضات اس طرح کیے گئے کہ ان کی وجہ سے مسلمان بہت سارے گمراہی کا شکار ہونے لگے، تو متاخرین متکلمین نے اس سلسلے میں کچھ تعویلات کی ہیں، اور ثم استوى علی العرش کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ خود حاوی ہے ہر چیز پر، اور اس کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے۔ جیسے ساتواں آسمان ہے، وہ سارے آسمانوں کو اپنے نیچے لیے ہوئے ہے، تو ایسے عرش ہے، تو عرش سب چیزوں کو محیط ہے۔ تو اس سے مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے جو تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت محیط ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے۔ تو اس طرح کی تعویلات کرنے کی بھی گنجائش ہے، متاخرین نے یہ تعویلات کی ہیں، لیکن اسلم اور احوط طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، اور اس کی جو مراد اور جو معنی ہے اس پر ہم اجمالاً ایمان لائیں کہ جو بھی مراد اللہ تعالیٰ کی ہم اسے صحیح مانتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے، اس سے آگے پیچھے کرنا اور اس میں افراط و تفریط سے کام لینا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش کی تو تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اینما کنتم کی تعویل کرو تو یہ گمراہی ہوگی۔ تو بھائی ایک جگہ گمراہی نہیں ہے تو دوسری جگہ وہ گمراہی کیوں ہوگی؟ اگر کچھ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے تعویل کرنے کی شدید ضرورت پیش آ گئی تو مناسب تعویل کرنا بھی جائز ہے، اس کو گمراہی کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے اہل سنت والجماعہ کے عقائد کا، اور اس مسئلے میں فقہا اور متکلمین کی آراء۔ www.darsequran.com